آپ کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہو سکتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کروائے تھے، اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ توہین عدالت بھی ہو سکتی. اب کیونکہ آپ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے اور قومی اسمبلی ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ کسی وقت بھی اس کیس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ان کے پاس بھی تقریباً 1 مہینہ ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس. یہ ہو سکتا ہے کیس پھر ملٹری کورٹس کا جو کیس ہے وہ ہے. تو بہت سارے کیس ابھی پینڈنگ ہے. اگر ان کے فیصلے آنے شروع ہو گئے تو پھر کہاں سٹینڈ کریں گے آپ؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میں قبل اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتا، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح لیں گے. لیکن پارلیمنٹ اپنا وجود اس کا ختم ہو گیا، مدت پوری کر چکی. میں اس کا ممبر قومی اسمبلی نہیں ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو قانون کے جو یہ معاملے ہیں اس کو ہمارے ایکسپرٹس دیکھیں گے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، میاں نواز شریف کی آمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ثاقب نثار اس کا سرغنہ ہے، میں کہوں گا. اچھا، اب اس فیصلے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی آمد جو ہے وہ ظاہر ہے وہ مشکوک ہو گئی، اور اس کے بعد یہ چوہدری صاحب میں بڑے ادب سرچ کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، جو کہ ایک بل قانون پاس کیا تھا مکنہ نے، میاں نواز شریف کی آمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اس قانون کو جو کہ پارلیمنٹ نے بنایا تھا ابھی چند ماہ پہلے، کہ کسی بھی کیس میں جو ڈسکوالیفیکیشن کا عرصہ صرف 5 سال. یہ قانون یہ سن جی وہ الیکشن ایکٹ میں ہے، یہ قانون موجود ہے، فیلڈ میں ہے. یہ فیلڈ میں اس کو سپریم کورٹ نے نہ اس کو اینل کیا ہے، اور یہ موجود ہے فیلڈ میں. لہذا میاں نواز شریف وہ جو بھی ان کو ناجائز طور پر پاناما سے اقامہ میں ایک غلط طریقے سے ثاقب نثار اس کا سرغنہ ہے، میں کہوں گا. بالکل نواز شریف کو مجھے بتائیے کہ پاناما میں 400 لوگوں کے نام تھے. کچھ کاروباری حضرات تھے، کچھ سیاسی حضرات تھے. صرف 400 میں سے صرف نواز شریف کو نام دیا گیا، باقی کسی کو چھیڑا تک نہیں. مگر شومی قسمت دیکھیں کہ پاناما میں نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے. بالکل جس کا نام ہی نہیں ہے اس کا ہر جگہ ذکر ہے، اور جن کے نام ہے ان کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے. اس سے زیادہ ثاقب نثار اس ملک کی عدلیہ اور انصاف کے ساتھ کیا زیادتی کر سکتا تھا کہ اس نے دھجیاں بکھیر دیں انصاف کی، صرف کہ نواز شریف کو ہم نے سزا دینی ہے. اور وہ نواز شریف جس نے چودھری صاحب، میں ان کا بھائی ہوں، لیکن کوئی حقیقت سے کوئی نظر تو نہیں چرا سکتا، حقائق کو کوئی مسخ تو نہیں کر سکتا. وہ نواز شریف جو معمار ہے سی پیک کا، وہ نواز شریف جس نے 20 گھنٹے کی بجلی کے اندھیرے ختم کیے اللہ کے فضل سے، وہ نواز شریف جس نے اس ملک کے اندر موٹر ویز کا جال بچھایا، وہ نواز شریف جس نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور دہشت گردی بالکل ختم ہو گئی تھی. اور وہ نواز شریف جس نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ مل کر 2015 اپریل میں سی پیک کے معاہدے کے اوپر دستخط کیے، اور اس کے بعد 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہوئی. اور وہ نواز شریف جس نے بل کلنٹن کے 5 ٹیلی فون کالز اور 5 ارب ڈالر کی جو پیشکش تھی کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں اور یہ پیشکش قبول کر لیں، نواز شریف نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ صدر بل کلنٹن سے کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، لیکن ہندوستان نے یہ دھماکے کیے، میں نے نہیں کیے. اس کا جواب دینا میرا اور میری قوم کا آج ایک فرض اولی ہے. اگر ہم اس میں ہم ناکام ہو گئے تو
پاکستان کی قوم مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. لہذا آپ کی پیشکش کا بہت شکریہ. مجھے ہندوستان کے 5 دھماکوں کا 6 دھماکوں سے جواب دیا اور رہتی دنیا تک پاکستان کے دفاع کو امر کر گئے. اس نواز شریف کو اتنے بھونڈے طریقے سے سزا دی گئی اس لیے کہ 2018 کا الیکشن نواز شریف اپنی کارکردگی کے اوپر، خدمت کے اوپر واضح طور پر جیت رہا تھا. سر مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی کا ایک فیصلہ دیا ہوا ہے جس میں جہانگیر ترین صاحب بھی اس کی زد پہ آ جاتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں. اب یہ ریویو پٹیشن کا جو ایک فیسلٹی تھی وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلے سے وہ ختم کر دی ہے. اب آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے، وہ الیکشن ایکٹ کا کہ 5 سال میں مدت میں 5 سال نااہلی کی مدت ہے. لیکن اسے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹیک اپ کر لیتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان آج کے فیصلے کی نظر سے اسے اڑا دیتی ہے. تو صاف نظر آئے گا کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، نواز کو روکنے کے لیے. بالکل، اور کیا صاف نظر آئے گا. تو چیف جسٹس عمر اللہ بنجال صاحب نواز کو روکنا چاہتے ہیں. نہیں، قانون نہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. قانون انصاف وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے برابر ہو. میں پوچھتا ہوں کہ نواز شریف کو تو پاناما سے لے کر اقامہ میں ایک انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کو سزا دی گئی، اور عمران نیازی کا جو گھر ہے بنی گالا کا، تمام شواہد ثبوت آ گئے کہ انہوں نے جعل سازی کی اور قانون کہیں انہوں نے پرمیشن دی، اس کو جائز قرار لاڈلا تھا نا اس وقت، اور آج نہیں ہے. اور صادق اور امین کتنے قرار دیا اسی ثاقب نثار نے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اپنا بدترین طریقے سے دوہرا معیار ثاقب نثار نے اس کا استعمال کیا. تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اوکے، اب اس فیصلے کے بعد میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ آئیں گے جی، اور 15 سپٹمبر کو آ رہے ہیں. میں تاریخ کا ابھی یہاں پر اعلان نہیں کر رہا. میں نے پہلے بھی کہا تھا انشاءاللہ سپٹمبر میں وہ پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن ایکٹ کو بھی اڑا دیتی ہے یا اس کو بھی اگر چیلنج ہو جاتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب پھر بھی آئیں گے، اگر 5 سال کی مدت کا قانون جو ہے اس کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ختم کر دیتی ہے، یہ پریمیچور ہے. جب ایسا ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ. اور اگر میاں صاحب نہیں آئیں گے تو آپ لیڈ کریں گے پھر میاں صاحب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نے چاہا حضور آئیں گے انشاءاللہ، اور خدا کا منظور ہوا اور میں ان کا چھوٹا بھائی پارٹی ورکر بن کے کام کروں گا. اور اگلی مرتبہ پرائم منسٹر بھی وہ ہوں گے آپ کی پارٹی کے. میں یہ خدا کو اگر منظور ہوگا انشاءاللہ تو وہی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن پرائم منسٹر صاحب بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ابھی بھی پینڈنگ ہیں. مثلاً آپ کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہو سکتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کروائے تھے اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے وہ